نماز قضا ہو رہی ہے، سوچتا کیوں نہیں کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری؟ نماز کمال نہیں ہے، جتا نہیں رہا کہ میں نماز، نہ نماز میرے لیے ضروری ہے عزیزان محترم۔ نماز پروردگار نے میرے لیے بنائی ہے، میری بقا کے لیے بنائی ہے۔ ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ امام جب ہدایت کرتا ہے تو کسی غیر معصوم سورس کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ جتنے غیر معصوم اس زمانے میں اگر معتبر بن چکے ہیں، ظہور امام کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک قرآن کچھ کہے، قول معصوم کچھ کہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو یہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے، یا مجلسوں کے لیے علاقوں میں جاتے ہیں، ذاکر حسین سمجھ کر صاحب خانہ اصرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلیے، اب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا؟ آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جیسے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو حیثیت ہے، مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے، اور علم بھی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یا قول معصوم کو پیش کرے۔ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے، وہاں قیاس ہے، جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے علم کا سکہ منوانا ہے تو یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے۔ تو اب سامعین گرامی قدر، جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا، اور علماء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔